الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لہم بالاحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی رستے کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ناظرین کرام، انسان کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ان میں سے ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے. جب یہ دونوں چیزیں، جسم اور روح، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے. جسم کے اندر انسان کے تمام اعضاء، بدن اور جسم کا ہر عضو یہ انسان کے جسم میں آ جاتا ہے. اور یہ انسان کا جسم ظاہراً ہے، یعنی انسان کا ایک سر ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں، اور انسان کے دو بازو ہیں، اس کا پیٹ ہے، دو ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں. یہ ظاہراً اعضاء ہیں. اور ایک انسان کا باطن بھی ہے. وہ باطن ایک تو روح ہے، اور روح کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان کے دیکھنے کی طاقت یہ بھی باطنی ہے، انسان کے سننے کی طاقت یہ بھی باطنی ہے، اور انسان کے سوچنے کی طاقت یہ بھی باطنی ہے. انسان جس طرح اپنے ظاہراً کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کہ جسم انسان کا جب بیمار ہو جائے، اسے کوئی تکلیف پہنچے، تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے علاج کرنا بھی سنت ہے، اور دوا لینا یہ بھی سنت ہے، تاکہ انسان کا یہ ظاہری جسم آرام کے اندر رہے، سکون کے اندر رہے. اور پھر انسان اس جسم کو سکون دینے کے لیے اس کو ہر موسم کا لباس بھی عطا کرتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ ہر موسم کا لباس بھی انسان کے جسم کو ملتا رہے. سردیوں کے اندر گرم لباس ہے، وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے جسم کو چھپانے کے لیے، جسم کی حفاظت کرنے کے لیے. انسان سردیوں کے اندر اس جسم کو گرم لباس دیتا ہے تاکہ اس جسم کی حفاظت ہو جائے، اور گرمیوں کے اندر اسی جسم کو انسان ٹھنڈا لباس دیتا ہے، یعنی پتلا لباس دیتا ہے، تاکہ انسان کے جسم کو گرمی نہ لگے. الغرض اس دنیا کے اندر انسان اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتا ہے، طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، طرح طرح کی محنت کرتا ہے، طرح طرح کی مشقت کرتا ہے. اور اس کی ساری محنت اور اس کی ساری مشقت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے ظاہری جسم کو سکون ملتا رہے. اور اسی جسم کے سکون کے لیے انسان اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے، اچھے سے اچھی سواری لیتا ہے، اور اچھے سے اچھا وہ مال چنتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے. اور یہ مال اکٹھا کرنا، اچھی سواری لینا، اور اچھا گھر بنانا، اور اچھی جگہ لینا، یہ انسان کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری جسم کو سکون ملتا رہے.
ناظرین کرام، یہ تو جتنے بہانے اور جتنے ہیلے ہیں، جتنی کوششیں ہیں ہماری، یہ تو ہم ظاہری جسم کے لیے کرتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انسان کا یہ جو جسم ہے اور یہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا ظاہراً ہے اور ایک انسان کا باطناً ہے، اور باطن میں روح ہے۔ جس طرح انسان اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سکون اور آرام دینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو بھی سنوارے اور اپنی روح کو بھی سکون دے اور روح کو آرام دینے کے لیے کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ تو ناظرین کرام، جسم کا سکون یہ تھا کہ اسے اچھا لباس ملے، اسے اچھی خوراک ملے، اسے رہنے کے لیے اچھا مکان ملے، اسے سفر کرنے کے لیے اچھی سواری ملے۔ تو روح کے لیے انسان کیا کرے کہ روح کو بھی آرام پہنچتا رہے اور روح کو سکون ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، یاد رکھیے، یہ انسان کی روح ہی اصل چیز ہے۔ جسم تو فقط لباس ہے کہ جس وقت تک جسم کے اندر یہ روح رہے گی، جسم بھی کارآمد رہے گا، اور جس وقت یہ روح جسم سے نکل جائے گی، یہ جسم بھی ناکارہ بن جائے گا، اور پھر اس کو انسان اٹھا کر مٹی کے اندر دفن کر لیں گے۔ اور حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا تمام جسم اسی روح کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو یہ سر حرکت کر رہا ہے، انسان بول رہا ہے تو روح کی وجہ سے، انسان سوچ رہا ہے تو روح کی وجہ سے، اور اگر انسان کے ہاتھ ہل رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی روح کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ انسان سارے کا سارا حرکت کر رہا ہے تو یہ روح کی وجہ سے کر رہا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، اصل چیز موجود ہے، تو جس کی وجہ سے انسان حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ اصل چیز نکل جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ جو لباس جیسا انسان کا جسم ہے، یہ بھی بے فائدہ اور یہ بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جس طرح اپنے لباس یعنی جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس اصل چیز جو روح ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اس کی حفاظت اس طرح ہوگی، اس وقت ہوگی جب ہم پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اسلام کے احکامات کو مان لیں گے، اسلام کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں گے، کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ ہمارے روح کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس روح کو آرام دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسان، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز فرض فرمائی ہے، ہم نماز پڑھتے رہیں، ہمارے روح کو سکون ملتا رہے گا۔ دین اسلام کے جو اور بھی احکام ہیں ان کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان کے روح کو سکون ملتا رہے گا، انسان کے روح کو آرام ملتا رہے گا، اور انسان کا روح چین کے اندر رہے گا۔ اور انسان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ اصل کو بھی آرام ملتا رہے، اصل کو بھی سکون ملتا رہے۔ جب اصل کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، تو جو اس کی فرع ہے یعنی جو جسم ہے، اس کو خود بخود اللہ رب العزت دین اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، ان کے احکامات کی بجا آوری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت روح کو بھی تر و تازگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جسم کی حفاظت بھی عطا فرمائیں گے، اور جسم کو سکون اور آرام بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، جسم کے سکون اور آرام کے ساتھ ساتھ ہمیں روح کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روح کے آرام کرنے کے لیے، روح کو سکون دینے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال اور اسلام کے احکامات کی بجا آوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔